بنگال چلا گیا، وہ بنگالیان تو جھینگے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بھی تشریف لائے تھے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ جانے۔ جمعے کا دن تھا اور اس علاقے میں کوئی ہوٹل بھی نہیں تھے، وہ جو کچے بچے ہوٹل ہوتے لوگوں کے۔ رات کو میں یہ ٹھہرا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اور بالکل 12 بج رہے تھے، اور ایک دو آدمی ہمارے جاننے والے ہیں، وہ اور اس کا بیٹا اور ان کا نوکر، ایک ٹرے بریانی سے لدا ہوا ہے، دوسرا ڈونگا قیمے سے بھرا ہوا ہے، اور تیسرے آدمی کے پاس روٹیاں ہیں گرم گرم۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ جھینگے کی بریانی ہے، جھینگے کا قیمہ ہے۔ میں نے کہا جھینگا تو حرام ہے۔ اچھا کوئی گنجائش نہیں، میں نے کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا بھائی اٹھاؤ اسے لے جاؤ حضرت کے لیے، جمعے کے بعد وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، وہ جمعے کے بعد والا کھانا نہیں آیا۔ لیکن ہم اپنے مسئلے پہ قائم ہیں، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یہ شریف آباد ایک جگہ ہے، وہاں جامع مسجد میں میرا بیان ہوا۔ کسی نے سوال کیا جھینگے کے بارے میں نے کہا حرام اور ناجائز۔ تو میرے ساتھ ایک اور عالم تھے، وہ بھی میرے دوست ساتھی ہوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حرام ناجائز؟ تو انہوں نے کہا ہاں تھوڑے تیز چلتے ہیں، تیز چلے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی تقریر پر اس نے یہ جواب دیا ہے۔ میں نے کہا اب ایک اور جگہ بیان ہو رہا ہے، وہاں آپ پرچی دوبارہ دیں اور یہ لکھ دے ساتھ۔ ایک اور جگہ وہ بزرگ بھی ساتھ تھے، وہاں بیان ہوا تو مجھے کہا کہ جھینگا کیسے؟ میں نے کہا حرام ناجائز۔ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ یہ تیزی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبندیوں کا راس العلماء والفقہ مولانا رشید احمد گنگوئی ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ مولانا گنگوئی سے بڑے عالم دیوبند میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ان کے اردو فتاوی رشیدیہ شائع ہوا ہے، اس میں ناجائز اور حرام کے دونوں لفظ لکھے حضرت۔ در پسے آئینہ طوطے سے فتح داشتہ ہر چ استاذ مرا گفت بیانوی گنا۔ میں تو اپنے بزرگوں کا سر مو خلاف نہیں ہوتا، الحمدللہ ساڑھا پلہ باری۔ بنگال چلا گیا، وہ بنگالیان تو جھینگے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں ایک عطار ہے کندھار کا، بہت زمانوں سے وہاں آباد ہے۔ عطار چونکہ کنداری ہے اور پختون ہے، اس کو میرا پتہ چلا تو انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت، سینکڑوں علماء کو اس میں طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند سے مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بھی تشریف لائے تھے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ جانے کہ اب زندہ یا فوت ہو گئے، 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں مولانا شیر علی شاہ صاحب کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہاں ایسا دسترخوان لگا ہوا ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ بنگالیوں نے مجھے کہا تھا کہ تم جھینگے کے بارے میں کچھ مت کہو، کیونکہ ہم جھینگے کے پاس نہیں آتے۔ ٹھیک۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ جھینگے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے فقہ نفی میں نہ جائے۔ کہنے لگے ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا مچھلی اور جائز ہے، اس لیے بنگال کی زمین پر اس کو پھر نہ اٹھایا جائے۔ میں نے کہا 2 باتیں پوچھنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اتفاق کب ہوا ہے، کس سن میں، اور کون کون علماء شریک تھے، کیونکہ کنداری بابا کے الماری میں کتاب رکھی ہے التبیان فی حرمت الروبیان، روبیان جھینگے ہو گئے تھے، مولانا اطہر علی سلہٹی کی لکھی ہوئی، اور اس کتاب میں 450 علماء بنگال کا فتویٰ ہے کہ جھینگا حرام ناجائز اور حشرات الارض میں سے۔ بنگالی ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ میں نے کتاب شیشے میں بند، سب لا کے دیکھ رہے۔
میں نے کہا آپ نے جو کہا کہ اتفاق ہوا ہے ان میں سے بھی 2-3 کے نام بتا دے ذرا۔ مولانا شمس الحق فرید پوری جنہوں نے 80 جلدوں میں تفسیر لکھی، انہوں نے پوری جلد اس کی حرمت پر لکھی۔ مولانا فیض اللہ صاحب جو سب سے بڑے فقہ اور فتوے کے راز تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کس کو اتفاق کہتے ہیں؟ وہ متفقین کون کون ہیں آپ کے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ بنگالیاں غلی شو میں سرو نہ کہتا کری سر کڑکڑا کے ہو رہے۔ رات کو جلسہ تھا اور 4 گھنٹے میں نے جنگے کی حرمت پر تقریر کی۔ میرا میدان تو صحیح بنگالیا میں تصویرات وغیرہ سم ہوتا شمول۔ اللہ اکبر۔ مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی نے کہا کہ حضرت حکیم الامت نے امداد الفتاوی میں جائز لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حکیم الامت نے مولانا گنگوئی کا فتویٰ نہیں دیکھا ہے، اور تیسری بات یہ کہ حکیم الامت نے لکھا ہے اس وقت تو مجھے اتنا معلوم ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، صاف اشارہ کیا ہے کہ میں مزید تحقیق کرنا چاہتا ہوں، وہ مزید تحقیق حضرت گنگوئی کی ہو چکی ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ جب حضرت گنگوئی اور کسی اور عالم کے فتوے کا تعارض ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار حضرت گنگوئی کا ہوگا، وہ فقیہ الہند ہے۔ قوموں میں ایسی خصلتیں ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوٹلوں میں کپورے پکاتے ہیں، کپورے جانتے ہیں، کٹا 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 کٹا، لیکن 2-3 باتیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر ہی خصوصیتیں ہیں۔ توبہ توبہ، متفق علیہ حرام ناجائز، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام، ان میں یہ بھی ہے جس کو یہ لوگ کٹا کٹ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حرام کا خرید و فروخت حرام ہے، مسئلے سمجھ لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دل گردے بناتے ہیں تو کون سے توے پر؟ اس توے پر تو خصوصیت پک چکے ہیں، تو پلیت ہے۔ توے اٹھوائیں، دھلوائیں، منجوائیں، تب جا کر کے آپ، اور یہ آپ قاعدہ نہیں جانتے کہ اگر ایک گلاس میں پہلے شراب تھی اور اس کو ہٹا کر کے آپ کو دودھ دیا گیا تو دودھ پینا جائز پلیت گلاس میں؟ میں نے یہاں ممبر سے گلشن کے ہوٹلوں کو للکارا ہے، میں نے کہا انسان کے بچے بنو ورنہ ٹھیک کر دوں گا تمہیں۔ اللہ الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، خداوند تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، انہوں نے اس کی پابندی کی اور اس گن بیچنا چھوڑ دیا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔